رکوع نمبر 13 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چل رہی ہیں؟ یہ کشتیاں زمین پر ایسے نہیں چل سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کے سبب وہ کشتیاں سمندر کی موجوں کے اندر لڑتی ہوئی چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ زمین میں جو کشتیاں جو سمندروں میں یہ کشتیاں چل رہی ہیں بنعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں۔ لیریکم من آیاتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے، وہ ساری کی ساری نشانیاں تم پر کھول کر تم پر ظاہر کر دے، تاکہ تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، کہ کس طرح سے یہ ساری کشتیاں اتنی، یعنی کہ وہ پانی کی موجیں اتنی سخت ہیں، وہ کشتیوں کو چیرے بغیر ہی پانی کے اوپر، پانی کی سطح کے اوپر یہ کشتیاں تیر رہی ہیں۔ لیریکم من آیاتہ، نہ صرف اپنی نعمتیں دکھا دے بلکہ اپنی نشانیاں بھی دکھا دے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اس میں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَّهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں، یعنی اتنی اونچے ہو جاتی ہیں موجیں کہ حد نگاہ تک ان کو صرف اور صرف اونچی اونچی موجیں پانی کا اوپر چڑھنا ہی نظر آتا ہے، اور اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ پھر ان کو صرف اور صرف اندھیرا ہی نظر آتا ہے، پانی اور خشکی کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اب یہاں پر جب یہ طوفانی موجیں آتی ہیں اور بادل بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور پہاڑوں کی طرح یہ موجیں اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جب ان کو ہر طرف موت ہی موت نظر آتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اب موت کی گرفت سے ان کو کوئی نہیں نکال سکتا، تو یہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ باری تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں، یعنی بعض نے مقتصدن کے معنی بیان کیے ہیں کہ عہد کو پورا کرنے والے، یعنی بعض ایمان اور توحید اور اطاعت کے اس عہد پر قائم رہتے ہیں جو موج کے دوران انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ ان میں سے مومن اور بعض کافر ہوتے ہیں۔ دوسرے مفسرین کے نزدیک اس کے معنی ہے کہ اعتدال پر رہنے والا، اور اس بات سے اعتدال پر رہنے والا یعنی اتنے ہولناک حالات اور پھر وہاں رب کی اتنی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ، نشانیوں کا مشاہدہ کرنے، اور اللہ کے اس احسان کے باوجود کہ اس نے وہاں سے نجات دی، انسان اب بھی اللہ کی مکمل عبادت اور طاعت نہیں کرتا بلکہ وہ ایک درمیانی راستہ اپنا لیتا ہے، مکمل طور پر اللہ کے راستے پر نہیں چل پڑتا، جبکہ وہ حالات جن سے وہ گزر کر آیا ہے اسے معلوم تھا کہ اب اس کو زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لے آئے خود کو، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، درمیان کی راہ لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ باری تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں، یعنی درمیانی راستہ اپنا لیتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہوں، جو عہد کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے کیا فرمایا الا کلو خطار کفور، یعنی ناشکرے ہوں۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرہ بھر بھی کوئی فائدہ دے سکے گا، یعنی
وہ قیامت کا دن جو بدلے کا دن ہے، اگر باپ چاہے کہ بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان کا بدلہ دے، یا بیٹا باپ کے لیے اپنی جان بطور معاوضہ پیش کر دے، تو وہاں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جب باپ بیٹا ایک دوسرے کے کام نہ آ سکیں گے تو دیگر رشتے ناتے کیسے ایک دوسرے کے کام آئیں گے، اور پھر ان کی تو کوئی حیثیت رہتی نہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ان فرمایا، کیا فرمایا کہ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ کون سا وعدہ؟ کہ دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ فلا تغرنکم، کہ دنیا کی زندگی ہرگز ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یقیناً اس دنیا کی زندگی نے مجھے اور آپ کو یقیناً بڑا دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ہم ایک ایسی امیدوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس مہلت بہت ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس زندگی کے لمحات بہت ہیں۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، باللہ الغرور۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور نہ دھوکے باز شیطان بھی تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ یعنی کہ دنیا کی زندگی بھی دھوکا ہے، اور وہ شیطان بھی دھوکا ہے۔ ہمیں دھوکا شیطان کی طرف سے، ہم خواتین کو سب سے امپورٹنٹ دھوکا کیا ملتا ہے کہ ہم کسی فنکشن کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں، اور وہ خوبصورت دکھنے کے لیے ہم اپنے سارے پردے کی، ہم سارے پردے اور ساری شرم و حیا اور وہ ساری نیکیاں، وہ سارے اچھے عمل جو ہم نے اتنی محنت کر کے کیے، جو راتوں کو جاگ جاگ کر مشقتیں کر کر کے اٹھائے، وہ سارے گوا دیتے ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، میرے رب نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غدا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس دن کس زمین میں مرے گا۔ کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کو موت آئے گی، کس زمین میں اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ الْأَرْضِ تَمُوتُ، کہاں پر انسان کا مرنا لکھا ہے، کہاں سانسوں کا رکنا لکھا ہے، کون سی جگہ پر لکھا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن میرے رب نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ علیم خبیر، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، تمہاری سائنس تمہیں وہاں تک نہیں پہنچا کر لے کے جا سکتی، جہاں تک تم سے وہاں تک پہنچو گے جہاں میرا رب چاہے گا پہنچانا تمہیں۔ تم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن میرا رب خوب جانتا ہے، اور وہ خوب باخبر ہے ہر چیز سے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پہلی بات، قرب قیامت کی علامات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن قیامت کا وقوع یعنی علم کہ قیامت کب واقع ہوگی، اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کسی فرشتے کو نہ کسی نبی کو۔ دوسرا، بارش کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کون سے بادل سے بارش کا پانی برسے گا، کون سے بادل سے مینا برسے گا، کوئی نہیں جانتا۔ اس کا علم بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کا یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا تیسرا کیا، کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بھی بچہ ہے یا بچی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے، وہ کس حالت میں پیدا ہوگا اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اس کا علم بھی اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، کوئی کسی کو نہیں۔ اور وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور وہ ناقص العقل ہوگا یا کامل العقل ہوگا، وہ بد شکل ہوگا، کالا ہوگا یا گورا ہوگا، یہ سب باتیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ انسان کل کیا کرے گا، نمبر 4 کہ انسان کل کیا کرے گا، وہ دین کا معاملہ ہوگا یا دنیا کا، کسی کو
کو آنے والے کل کے بارے میں کوئی علم نہیں، اس کا علم بھی پورا کا پورا مکمل طور پر میرے رب کو ہے۔ پانچویں بات کیا ہے کہ موت کہاں آئے گی؟ گھر میں یا گھر کے باہر، اپنے وطن میں یا اپنے وطن سے باہر، جوانی میں یا بڑھاپے میں، اپنی آرزوں اور خواہشات کی تکمیل کے بعد آ جائے گی یا اس سے قبل آ جائے گی؟ یہ سب کا سب